ہاں ایڈم بھائی مسلمان. جی سر، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ آج کے ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں یا یہ محمد کی لینیج اسماعیل کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، آج کے ٹاپک پہ بات کروں. میں آپ کی اسٹریم خراب کیوں کروں؟ آپ کے اس ٹاپک پہ بات جی ہوگی تو. حضرت بولیے سر. ایڈم بھائی بہت سارے پوائنٹس آپ نے بتائے، ریفرنسز کے ساتھ بتائے. میں ان مسلمانوں میں سے نہیں ہوں کہ مطلب میں تھوڑی سی بریفلی بات کر سکتا ہوں کہ ایڈم بھائی میں فرسٹ ٹائم آپ سے بات کر رہا ہوں. جی سر، پہلے ایسا کیجیے کہ تھوڑا سا اپنا مسلمان ہونے کا ثبوت دے دیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ آپ واقعی میں مسلمان ہیں. کوئی ایسا کریں کہ درود ابراہیمی پڑھ دیں، ذرا آسان ہو جائے گا کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں اللہم پڑھتے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم چلے ٹھیک ہو وعلی گیا. آل ابراہیم انک حمید کنفرم مجید. کنفرم ہو گیا جی سر، حکم کریں. ایڈم بھائی میں بدتمیز مسلمانوں میں سے نہیں ہوں. پہلی بات تو یہ ہے ٹھیک. میں ہمیشہ پتہ ہے ریفرنس کوٹیڈ باتوں کو لیتا ہوں، چاہے میں نے اس سے پہلے علماء سے لی ہوں یا میں نے کسی مفتی سے لی ہوں. جب تک وہ مجھے ریفرنس اگر مجھے دیتے نہیں ہیں تو میں کسی بھی ان کی دلیل کو مانتا ہی نہیں ہوں. بھلے ہی وہ مجھے کچھ بھی سمجھے، منافق سمجھے، کافر سمجھے، مومن سمجھے، مسلمان سمجھے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک. میں آپ کی اسٹریم دیکھتا ہوں، میں ساحل بھائی کی اسٹریمز بھی دیکھتا ہوں. میں یہاں پہ بس ایک ہی چیز دیکھتا ہوں کہ یہ مسلمان آتے ہیں تو آپ ان سے ریفرنس دے کے بات کرتے ہو. آپ اس چیز کو ایگری کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ سر اس میں آپ مجھ سے اگری کیوں کروا رہے ہیں؟ میں ریفرنس دیے بغیر بات نہیں کرتا سر، حکم. تو سر یہی تو سالڈ بات ہے نا، اسی پوائنٹ پہ تو مجھے آپ سے بات کرنا جی سر بتائیے. کہ بنا ریفرنس دیے اگر کوئی بندہ اگر کسی سے بات کرتا ہے تو obviously وہ اس سے ریفرنس مانگتا ہے. مجھے تو آج تک میں نے اتنا 22 سال تبلیغی جماعت سے جڑا رہا اور مجھے تو ہمیشہ پتہ ہے صرف بات سننے کو ملی اور مجھے ریفرنس کسی نے بھی کوٹ نہیں کرا کہ اس حدیث میں بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، سیاستہ میں لکھا ہے، یا دیگر کتب حدیث کے اندر لکھا ہے، یا تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، یا قرآن کی یہ آیت ہے، اس کا شان نزول یہ ہے. مجھے تو کبھی کسی سے کچھ بھی نہیں ملا. میں تو سر آپ آپ نے کی اسلام اسٹریمز چھوڑ دیکھ کیوں نہیں کے. دیتے پھر؟ جی سوری، سر. میں آپ کی بات کاٹی. آئی ایم سو سوری، معذرت کے ساتھ. تو نہیں پھر نہیں کوئی اسلام بات چھوڑ نہیں. کیوں نہیں دیتے بھائی؟ چھوڑا ہوا ہے سر. چھوڑ دیا؟ ایکس مسلم ہو گئے ہیں آپ؟ جی. اسلام چھوڑ دیا پھر آپ نے، ایکس مسلم ہو گئے ہیں؟ وہ 2 کیلے ٹھکوانے آیا تھے ایٹم بھائی آپ سے. آپ لوگ جسے میرے بولتے ہیں سے نا قلعے نیل کے ان دا ٹھکوائیں کافن. گے آپ؟ ہو گئے ہیں تو ہو گئے ہیں سر، اس کا مسئلہ کیا ہے پھر؟ مسئلہ ہے نا سر، مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے نا سر. کیونکہ ہم اس سوسائٹی میں جس لوکیلٹی میں رہتے ہیں نا، ہم خود تو اس چیز کو ڈراپ کر سکتے ہیں بٹ سوسائٹی کو تو ڈراپ نہیں کروا سکتے نا سر. لیکن اس میں پھر میں کیا کر سکتا ہوں سر؟ لائک سر آپ ہی میں تو کر تو رہے ہو جو کچھ کر رہے ہو. بس بہترین ہو گیا سر، بات ختم ہو گئی نا میرے بھائی. آپ ہی تو کر رہے ہو. میں آپ کے علاوہ کون کر رہا ہے سر؟ خیر الحمد جانے للہ دو ہو اس گیا. بات ساحل کو. بھائی میں بھی آپ کر سے رہے ہیں یہ نا کہ کتنا اچھا کام کرے ساحل بھائی بھی. ان کی نہیں نہیں اسٹریم بہت میں بھی اچھا دیکھیں. کام کر رہے ہیں سر. ویری گڈ ورک. لوگوں کی آنکھیں کھول رہے ہیں، لوگوں کو اصل چیز کے درشن کرا رہے ہیں آپ. اصل دیکھیں چیز جو آپ ہے کو اس کتنے چیز کے فلاورز درشن آ گئے کرا. ہیں، دیکھیں آپ کو فلاورز چل رہے ہیں یہاں. ارے سر تھینک یو سر. مجھے کچھ تو ملا، کچھ تو ملا مجھے. فلاورز مل گئے. آپ جو قلت سے آئے تھے یہاں پہ، آپ کو فلاورز سے فلاورز مل رہے ہیں یار. ایسی باتیں کرتے ہیں یار آپ. ہاں سر، مجھے 22 سال تبلیغی جماعت میں رہنے کے باوجود کچھ نہیں ملا. آپ نے مجھے فلاورز دے دیے 1 منٹ کی بات کرنے میں. آپ کا بہت بہت شکریہ. الحمد للہ سر. دیکھ لیں سر، یہ دیکھیں یہ تو ہمارے ابھی نان کیا ہوا مسلموں کی نا. کرامت ہے نا. نان مسلموں کی کرامت ہے یہ کہ وہ فوراً سے پہلے فلاورس بھی دے دیتے ہیں، ہارٹ بھی دے دیتے ہیں. یہ دیکھیں ذرا، فلاورس بھی آ رہے ہیں، ہارٹ بھی آ رہے ہیں. آپ دیکھے تھے کتنے دل بھی لگ گئے آپ کو. بھائی ویلکم آؤٹ آف کیا ہو. اسلام مائی فرینڈ، اپریشیٹ اٹ. بالکل بالکل سر. میں بالکل آؤٹ ہوں. اور دوسری چیز میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا تھا، ابھی ایک ملنے والے میرے حج کر کے آئے، تھوڑا سا بتا سکتا ہوں کیا ان کے بارے میں؟ نہیں سر، نہیں کسی بندے کے بارے میں بتائیے گا، لیکن یہ ان کو یہ نہیں والی نہیں اسٹریم ضرور پرسنل بات دکھائیے گا. نہیں ہے اگر سر. نہیں دکھائیں گے تو کم از کم ان سے بات ضرور کیجیے گا کتنا پیگن ریچول ہے آج. آج میں نے حج سر کے اوپر ریلیجیس بات ہے، ریلیجیس بات ہے، ریلیجیس ریلیجس بلیف کی بات. بات ہے. جی ریلیجس بات ہے. آپ کی ٹاپک سے ریلیٹڈ بات ہے. جی بتائیے بتائیے. ان کو کیا ہوا سر، میں ان کو بتاتا رہتا تھا کہ وہ حجر اسود کی کہانی، طاہر القرماتی والی، ہوں، کہ حجر اسود کی کیا ریالٹی ہے. ہوں. تو میں ان کو میں نے 2 3 بار بتایا. تو وہ ابھی اس سال حج کرنے گئے تھے، وہ حج کر کے واپس آئے. تو وہ مجھ سے بولے کہ یار، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کا حج کیسا گیا؟ بولا سب بڑھیا یہ وہ. میں نے کہا حضرت شوز کو چمی دی آپ نے؟ تو وہ بولتے ہیں کہ وہ چپ ہو گئے، انہوں نے کچھ نہیں بولا. پھر بولتے ہیں کہ یار
یہ تو بہت ہی اچھا ہوا کہ میں نے دور سے ہی اس کو پتا ہے چمی دے دی. وہ ہاتھ سے دیتے نا سر. جی جی ہلو, وہ ہاتھ سے ہاں دیتے جی، نا سر اشارہ جو کر لوگ کے چما لگ لیا، اشارہ کر کے چما کر لیا. ہاں 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 ہاں. تو وہ بول رہے تھے مجھے مطلب مجھے یہ کرنا بہت زیادہ اچھا لگا بنسبت اس کے کہ میں اس کو جا کے چومتا, کیونکہ میرے دل و دماغ کے اندر طاہر القرماتی کی کہانی آ گئی تھی. ارے 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 ارے، چلے ان سے کبھی پوچھا آپ نے کہ جب وہ عرفات میں واپس آئے تو انہوں نے اتنا سیکس کیا تھا کہ ان کے پرائیویٹ پارٹ سے منی نکل رہی ہو؟ مطلب تو دیکھیں ہمارے پیارے نبی نے جو آخری حج کیا تھا ذرا اس کو دیکھتے ہیں. We the companions of Prophet entered ihram for the Hajj only. ہم پیارے نبی کے ساتھیوں نے احرام باندھا حج کے لیے and nothing else, اور کسی اور چیز کے لیے نہیں. فتح مکہ ہو چکا ہے. We came to Makkah, مکہ آئے on the morning of 4th of ذی الحجہ, ہم 4 ذی الحجہ کو مکہ آئے. And the Prophet commanded us, اور Prophet نے کہا exit ihram, make it عمرہ, احرام کو خالی کرو, عمرہ کر لو. He heard that we were saying when there were only 5 days between us and Arafat, he commanded us to exit ihram. جب ہم عرفات کے میدان تک پہنچے تو انہوں نے کہا احرام کو اب ختم کر لو, گیم ختم ہو گئی. اینڈ وی گاٹ آؤٹ آف مینا, اور ہم مینا سے باہر نکلے ود آور میل ممبرز ڈرپنگ ود سیمنز. تو ہم مینا سے ایسے باہر نکلے کہ ہمارے جو پرائیویٹ پارٹ ہیں, جو کیلے ہیں, اس کے اندر سے منی نکل رہی تھی, ڈرپ کر رہی تھی. 4 دن محمد کے ساتھیوں نے سیکس نہیں کیا, اور جیسے ہی محمد نے کہا احرام چھوڑ دو, ان کے پرائیویٹ پارٹ سے سیمنز ایسے ڈرپ کر رہا تھا جیسے نلکے کو کھول دو تو اس میں سے پانی نکلتا ہے. مجھے بتائیے سر کہ یہ اس زمانے کے آپ کے مسلمان آج حج کرنے جاتے ہیں, وہ سالے دوائیاں لے کے جاتے ہیں کہ رات کو ٹرک نہ الٹے. ہم حج کرنے جا رہے ہیں, کہیں ٹرک کی نہ الٹ جائے رات کو. گرم چیز نہیں کھانی, چلغوزہ نہیں کھانا, بادام نہیں کھانا, کاجو نہیں کھانا, فلانا نہیں کھانا. ہم حج کرنے جا رہے ہیں, اللہ کے پاس جا رہے ہیں. یہ 4 دن میں ان کا یہ حال ہو گیا کہ ان کے ٹھلوں سے سیمن ایسے ٹپکڑا تھا جیسے کہ گورنمنٹ کے نلکے سے ٹپ ٹپ کر کے پانی نکلتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ بے شرمی ہے سب. سر یہ صحیح سنن نسائی کی حدیث ہے, بائی دا وے یہ ضعیف نہیں ہے, میں بتا دوں آپ کو, یہ صحیح حدیث ہے, پڑھ لیجئے. صحیح پتا ہے سر, میں نے دیکھ لیا. وہ دیوار جو محلے میں ایک نلکا لگا ہوتا ہے نا, غریب محلوں میں گورنمنٹ کا نلکا لگا ہوتا ہے جس میں پانی آتا نہیں ہے, ٹپ ٹپ کر کے پانی نکلتا ہے, ٹپ 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 ٹپ. ان کے ٹھلوں سے بھی ایسے سیمن نکل رہے ہے. عرفات کے میدان سے مینا نکل, مینا سے باہر نکل کے ٹپ 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 ٹھوکر ڈھاکی شروع کر دی وہیں پہ, مینا میں ہی ٹھوکر ڈھاکی شروع کر دی انہوں نے. یہ کون سا حج ہے بھائی؟ یہ کون سا عمرہ ہے بھائی؟ یہ وہی تو بات ہے کون نا سا ایڈم عمرہ بھائی. کرتے ہیں یہ لوگ؟ اب ویسے تو ایڈم بھائی عورتوں اور مردوں کا اختلاط مطلب ویسے شریعہ کے اندر حرام ہے. اب نہیں نہیں, وہاں پہ میں یہ جو سیمن نکل رہا ہے یہ سونے سے نہیں نکل رہا, سیکس کی وجہ سے نکل رہا ہے. سیکس کر رہے ہیں, آؤٹ آف کنٹرول. یہ دیکھو وائف خان کہہ رہے ہیں صحیح حدیث, ابھی دکھا تو دیا صحیح ہے, ابھی بھی پوچھ رہے صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. ہمارے پاس ایک اور چیز آئی ہے جی. علی داوا جی, کتی ماں کا بچہ, جب مر جا کے ماں کے اس کے اندر جا کے. اتنے میں یہی لوگ ہیں, سوال اتنے تو بغیرت لوگ ہیں. ایڈم بھائی میں یہی سوال کرتا تھا کہ آپ لوگ ویسے تو بولتے ہو کہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط حرام ہے, پردہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. میں یہی پوچھتا تھا جب حج پہ جاتے ہیں وہاں تو عورت مرد سب اکٹھا ہوتے ہیں, سب کچھ آمنے سامنے ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ لوگ پردہ کا کیوں اہتمام نہیں کرتے؟ اس کا جواب بھائی بھی تو نہیں آج مینا میں تک سیکس ملا. کیسے کریں گے؟ جی مینا میں سیکس کیسے کریں گے؟ محمد اس کے کمپینین پہلی نسل کر رہے لیے, باقی کو تو چھوڑ دیں. ہاں وہاں تو نواز ہی معاف ہے نا. دیکھیں جی ایک اور بھائی آئے ہیں, انشاءاللہ. دیکھتے ہیں مسلمان ہے کہ نہیں. ایک سیکنڈ مجھے بینر لگانے سے دوبارہ ذرا پتہ نہیں پھر کوئی ایڈم بھائی مجھے جھاڑ تھوڑی نہ. دیر رکھیے گا آپ. ہاں رکھے رکھے, ایک سیکنڈ بیٹھے ہیں. ہیومن بینگ صاحب مسلمان ہیں آپ؟
نہیں بھائی. سر ابھی نہیں بولیں گے سر, آپ ٹیوزڈے کو بولیں گے ہیومن بینگ بھائی, ٹیوزڈے کو بولیں گے, ابھی نہیں بولیں گے. جی صاحب. اچھا ایک اور وقاص خان صاحب آئے ہیں, ذرا ان کو بھی لے لیتے ہیں. جی مسٹر وقاص خان صاحب. جی السلام علیکم. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الجنت الحرام والدوزخ الحلال. سلیو ہیومن جی اپنے آپ کو میوٹ کر لیں پلیز. جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے نہیں ہے, کیا یہ ابھی بات آپ کو قرآن میں دکھایا, لکھی ہوئی ہے؟ ابھی آپ کو دکھایا. نہیں, میں قرآن کی آیات سے بتا سکتا ہوں آپ کو. ڈز ناٹ سورۃ میٹر, بقرہ. مجھے لینی چاہیے نا. کہنے کو کوئی بھی کہہ دے, میں کہہ دیتا ہوں کہ میں اسماعیل کی نسل سے ہوں, مگر میری اگر جینیالوجی ثابت نہیں کرتی اس بات کو تو بات ختم ہو گئی. بھئی جب قرآن سے ثابت ہے, قرآن ابراہیم ثابت نہیں علیہ. نہ کرتا, قرآن کس نے لکھا؟ محمد نے. ایک سیکنڈ بھائی. ایک سیکنڈ بھائی. قرآن سے ثابت ہے کہ ابراہیم علیہ ارے السلام. بھائی قرآن محمد نے دیا اپنے منہ سے, رائٹ؟ کس نے جبرائیل کے منہ سے سنا؟ جی کس نے سنا جبرائیل کے منہ سے قرآن؟ جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کو اتارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں, علی قلبک لتکون من محمد, المسلمین. ارے بھائی میں نے کیا ہے کہ قرآن لوگوں نے سنا ہے محمد کے منہ سے, جبرائیل کے منہ جی سے سنا کسی نے قرآن؟ نہیں سنا. بس تو محمد نے ہی کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ میں اسماعیل کی نسل سے ہوں, بات ختم. اب ہم نے کہا جینیالوجسٹ کیا محمد اسماعیل کی نسل سے ہے, اس کی لینیج کیا ہے؟ انہوں نے کہا سارے جینیالوجسٹ تو جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا تو پھر آپ ایسا کرو, قرآن کریم کی ایک صورت بناؤ نا, اگر یہ کسی انسان کا بنا کلام دی, ہے. بنا دی. کہاں پر بنا دیا؟ یہ جو وقاص آج کتبنا کر رہا ہے یہ ہمیشہ کرتا رہے گا, اور اللہ بہت مہربان ہے. لو بھائی ایک آ گئی. یہ عربی ہے کیا ہے؟ میں نے اردو میں بنانی ہے, کہ مسئلہ ہے؟ اللہ نے کہا تھا کہ عربی میں بنانی ہے آیت. مجھے عربی میں بنائے, میں آپ آیات کو نہیں, مجھے سامنے دکھائیں رکھ. کہ اللہ نے کہا ہو کہ آیت عربی میں ہی بنانی چاہیے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہا. من مثل ہی کہا ہے نا, اس جیسی. یہ نہیں کہا کہ اس جیسی عربی لسان العربیہ کے اندر, یہ نہیں کہا. میں نے اردو میں بنا دی ہے کہ یہ جو وقاص خان ہے, یہ جو کتبنا کر رہا ہے, یہ ہمیشہ کرتا رہے گا, اور اللہ بہت مہربان ہے. اگرچہ وہ وقاص کو ڈنڈے پہ لے گا جہنم کے اندر, لیکن اللہ بہت مہربان ہے. جی سر, دو آیتیں دے دیں آپ کو. یہ کوئی طریقہ بات کرنے کا یار ایڈم. بھائی اللہ کی طرح قرآن نازل کر رہا ہوں, الحمدللہ. ابھی جبرائیل نے آگے بولا ہے, میرے قلب میں ڈالا ہے, میں نے بول دیا ہے. ثابت کرے کہ یہ قرآن جیسی آیت نہیں ہے. اس جیسی قرآن کی آیتیں دکھاؤں آپ کو, بڑی ڈھیر ساری ہیں. دیکھو قرآن کریم یہ اللہ کی کلام ہے, ورڈ بائی ورڈ اللہ کی کس کلام نے ہے. کہا ہے, کس نے کہا کوئی ہے, نہیں. کس نے قرآن کہا ہے, کریم کس نے قرآن کہا ہے, کریم اچھا کس نے کہا ہے؟ محمد نے اپنے منہ سے بولا, یہ جبرائیل نے دیا, اور یہ اللہ کا کلام ہے. ایک ہی بندہ ہے, دوسرا ہے ہی کوئی نہیں جو اس کا ثبوت دے سکے. ٹیسٹ ایک بندے کی ٹیسٹمنی کے اوپر, ایک بندے کی گواہی کے اوپر تو آپ کسی چور کو سزا نہیں دیتے, کسی قاتل کو سزا نہیں دیتے. اتنا بڑا دین کیسے کھڑا کر لیا ایک بندے کی گواہی پہ؟ تو آپ قرآن کریم کے اندر غور کرو, جس میں جو لکھا ہے, جیسے پہاڑوں کے بارے میں لکھا ہے, سمندروں کے بارے میں غور ہی تو لکھا کرتا ہوں, پہاڑ کے بارے میں لکھا اللہ نے اوپر سے ڈال دیے. وہ پہاڑ کون اوپر سے نہیں ڈالے, زمین کے اندر سے نکلے تھے. کس نے کہا پہاڑ اوپر سے ڈالا؟ پہاڑ کہاں سے, زمین کے اندر سے نکالے؟ ثابت کریں قرآن کی کوئی آیت جس میں کہا ہو کہ پہاڑ اللہ نے زمین کے اندر سے نکالے. چلیں جائیں. تو سورۃ نازعات میں لکھا ہے جب زمین کو پھیلایا, اس کے بعد زمین, اس کے بعد لگایا پہاڑ کو. پہاڑ الگ چیز ہے, پہاڑ زمین الگ. لگایا تو اوپر سے لگایا نا, اندر سے تو نہیں نکالا نا, یہی تو کہہ رہا ہوں. پہاڑ نہیں اندر. اوپر سے لگایا اللہ نے, زمین میں سے نہیں نکالا. ابے ڈنگر, جھوٹے, مکار, تو خود غلط, تو خود صحیح بول گیا ہے. حالانکہ تو نے جھوٹ بولنا تھا تو نہیں بول سکا, قرآن کی آیت تھی, ایز اٹ از بول گیا. جب زمین کو پھیلایا تو لگایا پہاڑوں کو, تو اوپر سے لگایا نا, اندر سے تو نہیں نکالا. وہاں پر والجبال ارساہا کا مطلب ہے اس زمین, پہاڑ کو زمین سے نکالا اوپر. زمین سے نکالا. چلو دنیا کی کوئی سی ٹرانسلیشن میں تمہارے سامنے کھولنے کو تیار ہوں جو کہے کہ زمین میں سے پہاڑ کو نکالا ہے. چلو جاؤ. ایک سیکنڈ بھائی, ایک سیکنڈ. دنیا کا ایک سکالر جس نے اب یہ والی پہلے تم نے سچی بات بول دی ہے, بائی دا وے سچی بات تم نے پہلے بول دی ہے, اب تم جھوٹ بول رہے ہو.
مجھے دنیا کا کوئی ایک اسکالر دے دو جس نے یہ والی ٹرانسلیشن کی ہو. بھائی ایک سیکنڈ, قرآن میں جتنی آیاتیں ہیں اس میں والجبال اوتادا, والجبال ارساہا, وکاس یو آر گوئنگ ٹو میک می اینگری. میں نے صرف کہا ہے کہ اس آیت کا ایک ٹرانسلیشن دے دو جس اسکالر نے کیا ہو جس طریقے سے آپ نے کیا, مجھے وہ بتائیں, میں اسکرین پہ دکھاؤں. ایک سیکنڈ بھائی, 2-3 آیاتیں سب کا ایک ہی معنی کرایا مفسرین نے, گاڑ دیا, ہم کیا کریں اس کا؟ کار دیا. سو سارے مفسرین الو کے پٹھے ہیں کیا؟ آپ کو, بھائی ایک آپ عربی ہیں کہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہے کہ اصل ٹرانسلیشن کے سارے ٹرانسلیٹر الو کے پٹھے ہیں؟ بھائی ایک پلیز بتائیے. سیکنڈ, ہمیں خود غور کرنا چاہیے کہ 3 لفظ آیا والجبال بھائی اوتادا. آپ عربک کے پی ایچ ڈی پروفیسر ہیں, آپ کو تم نے ثابت کیا تھا کہ آپ کو عربی کی اے بی سی ڈی نہیں آتی. میں نے جب لے کے آیا تھا ایجپشن اسکالر کو, اس نے کیا کہا تھا کہ اس کو تو امب نہیں پتا. تو آپ خود غور فکر کریں کہ 3 مختلف الفاظ ہے, کیسے ایک معنی ہو سکتا ہے؟ بیکاز 3 مختلف الفاظ کے اندر ایک جگہ پہ ہے کہ اس نے لنگڑ کی طرح ڈال دیا, ایک جگہ پہ ہے کہ اس نے ماؤنٹینز کو کھڑا کر دیا فرم, اور ایک جگہ پہ ہے کہ اس نے پیگز کی طرح ماؤنٹینز ڈال دیں. تو تینوں جگہ پہ اوپر سے ڈالنے کی بات ہو رہی ہے, نیچے سے اگانے کی بات نہیں ہو رہی. مجھے بتا دیں کس جگہ پہ نیچے سے اگانے کی بات ہو رہی ہے اور کون سا اسکالر دیکھوں میں؟ ایک جن آیتوں میں پہاڑ کا ذکر ہے, جبال کا قرآن ذکر چیپٹر ہے, نمبر 16 آیت نمبر 15, قرآن چیپٹر نمبر 21 آیت نمبر 31, قرآن چیپٹر نمبر 31 آیت نمبر 10, قرآن چیپٹر نمبر 78 آیت نمبر 7, قرآن چیپٹر نمبر 79 آیت نمبر 32-33, کسی میں بھی نیچے سے نکالنے کی بات نہیں ہے. آپ نے 3 کہی ہیں, میں نے 5 بتا دی ہیں. مجھے نیچے نکالنے والی آپ نے ابھی سو کال ٹرانسلیشن کی ہے, وہ بھی جھوٹی. کون سے اسکالر نے کہا کہ ہم نے زمین میں سے پہاڑ نکالے؟ دیکھو میں نے جو سنا ہے والارض بعد ذلك دہاہا, اور زمین کو بچھایا. زمین کو والارض, بچھایا اور پھر کیا کیا؟ جب زمین بچھائی گئی اس کے بعد پہاڑ کو لگایا. لیکن میں نے سنا لگایا تو لگایا بعد میں لگایا جاتا ہے, نکالا تو نہیں نا, بعد میں لگایا تو اوپر سے لگایا نا, وہاں اندر پر سے تو دیکھو نہیں نکالا. تو وہاں پر ارساہا آیا والجبال ارساہا, ارساہا کا مطلب ہے کہ زمین سے نکالا. اوکے, میں نے ون مفسر ایک سیکنڈ بکاس, ون سنگل قرآن کا ٹرانسلیٹر دے دو جو اس طریقے سے ٹرانسلیٹ کرے جو تم نے کیا جھوٹے. تو آپ خود غور فکر کرو بھائی کہ 3 مختلف الفاظ آیا اس کے لیے. بھائی لوگوں دیکھ لو, آپ خود غور فکر کرو. میں کہہ رہا ہوں مجھے ایک اسکالر دے دو جس نے ٹرانسلیشن کی ہو, کیونکہ جھوٹ بول رہا ہے سالا, اس کو ام عربی کا نہیں پتا. پہلے اس نے سچی بات بول دی ہوئی ہے کہ لگایا, اب کہہ رہا ہے زمین سے نکالا. ارے بھائی ایک سنگل ٹرانسلیٹر تو تمہاری جیسی ٹرانسلیٹ کر دینا. اتنے ٹرانسلیٹر ہے جنہوں نے ٹرانسلیشن کی, کوئی ایک تو دے دو جس سے تمہاری ٹرانسلیشن تمہاری جیسی ٹرانسلیشن کی ہو. تمہیں تو عربی آتی نہیں, تم تو عرب بھی نہیں ہو, تو کوئی ایک تو دے دو. لاسٹ چانس بکاس, اس کے بعد نہیں دوں گا. کوئی ایک ٹرانسلیٹر دے دو. بھائی میرے پاس ابھی ایسا کوئی تفسیر نہیں ہے جس آدمی تفسیر سے ارے ٹرانسلیٹر کی بات کر رہا ہوں. تو میں تو وہی کہتا ہوں بھائی, جس آدمی سے میں نے سنا ہے اس نے کہا جب زمین کو ٹیک کیئر, ٹاٹا, یو آر ڈن. ہر دفعہ آتا ہوں, ہر دفعہ ذلیل ہو کے جاتا ہوں. ذرا کہہ کے جاؤ یہ بات, ہر دفعہ آتا ہوں, ہر دفعہ ذلیل ہو کے جاتا ہوں. بتاؤ ذرا سب کو. آپ نہیں سن سکتی ہو بھائی, آپ کی نہیں سن سکتی ہو. آج جیتیں گے, کل جیتیں گے, پرسوں جیتیں گے, روز ہارتے ہیں. دیکھو میں ابھی آپ کو دکھا روز آتے ہیں اس امید پہ, آج جیتیں گے, کل جیتیں گے, پرسوں جیتیں گے, روز ہارتے ہیں. ارے بات تو سن لیا کرو بھائی. ایک میں ابھی دکھا سکتا ہوں کہ ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا, اور یہ بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے نا بھائی, اور کیا کہہ رہا ہوں. ابن میں قربانی بھی دکھا کثیر میں سکتا ہوں قرآن لکھا کریم ہے کی. کہ دنیا کا کوئی بندہ اس چیز کو پروو نہیں کر سکتا. یہی تو دکھایا ہے ابھی اتنی دفعہ, اور کیا دکھایا. بھائی آپ قرآن سے باہر بات کرتے ہو, تفاسیر اور یہ وہ دنیا کی کوئی سب من گڑت بات ارے ہے. بھائی پروف کرنے کی بات ہے نا, چیزوں کو پروف نہیں کرنا. جو بات قرآن کہتا ہے وہی سچ ہوتا ہے. کیسے ایک ہی بندے نے بول دیا, ایک بندے کے اوپر کیسے مان سکتے یہ بات. بھائی قرآن کریم انہ لحق الیقین, یہ حق اور ارے یقینی بات قرآن ہی ہے. کہہ رہا ہے نا, قرآن سے باہر دیکھو, ہر چیز قرآن ہی کہہ رہا ہے. ایک قرآن کہہ رہا ہے میں سچا ہوں, مان لو. ایک قرآن کہہ رہا ہے محمد اسماعیل سے مان لو.
بھائی ایک کتاب جو کہ ایک بندے نے دی، اس کا کوئی دوسرا گواہ بھی نہیں، کوئی دوسرا ثبوت بھی نہیں، تو بھائی ایک اسلام صرف اور صرف ایک بندے کی ٹیسٹمنی پہ، ایک بندے کی گواہی پہ ٹکا ہوا ہے. بھائی یہ قرآن کا ثبوت اور وہ یہ ہے سب بندہ سے اتنا بغیرت شخص تھا جو کہ پیڈوفائل تھا، چائلڈ مولسٹر تھا، ریپسٹ تھا، لڑاکا تھا، ٹیررسٹ تھا، قاتل تھا، ہر طریقے سے وہ بندہ برا تھا. اس ایک بندے کی ٹیسٹ میں پورا قرآن چڑھا ہوا ہے. بلکہ اس کو اپنے ساتھی، اس کے اپنے دوست اس کو کہتے تھے تو جھوٹا ہے اور تو چور ہے. یہ تو قرآن میں بھی آئے تھے کہ اے مسلمانوں، یہ زیبا نہیں ہے کہ تم کسی نبی کو چور کہو. یہ تو قرآن بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ مسلمان محمد کو چور کہہ رہے تھے. میں آپ کو کیسے سمجھاؤں بھائی قرآن نہیں، پہلے مجھے یہ سمجھاؤ، کیا قرآن اس چیز کی گواہی نہیں دیتا کہ مسلمان محمد کو چور کہہ رہے تھے؟ وہاں پر اس کا نام کہاں ہے؟ کس کو کہہ رہے تھے چور؟ بھائی چور کہاں لکھا ہے؟ ما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ. اس میں وہاں اس کا بات یہ نہیں. کیا بات ہے؟ نبی کا نام ہی نہیں ہے وہاں پر. نبی کا نام نہیں ہے، لیکن تو قرآن وہاں پہ کس نبی کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ موسیٰ کے بارے میں؟ بھائی جس لوگوں نے الزام لگایا اللہ نے جواب دیا کہ موسیٰ کے بارے میں بات کر رہا ہے، عیسیٰ کے بارے میں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی بات کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ نبی کس کے لیے نبی کے جائز بارے میں بات نہیں. کر رہے ہیں؟ یار سمپل سوال ہے یار، کیوں جلیبی کیوں بناتے ہو؟ کس نبی کے بارے میں بات کر رہا ہے اللہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. لیکن اللہ نے میں نے یہی تو کہا ہے کہ نبی کو وہاں کے لوگ، محمد کو وہاں کے لوگ چور کہہ رہے ہیں. کون تو منافق تھے بھائی، بہت سے منافق ہیں. منافق ہے یا مسلمان کہہ رہے ہیں نا، کلمہ کو کہہ رہے ہیں. کہاں پہ لکھا ہے مسلمان؟ یہاں پہ یہ تو منافق کی بات چل رہی ہے پورے اچھا کانٹیکسٹ کے منافق ساتھ. کلمہ کو نہیں ہوتا؟ چلو ثابت کرو. کافر ہوتا ہے کافر، منافق تو کلمہ کو ہوتا ہے. کیسے کلمہ کو ہوتا ہے؟ منافق کیا تو اللہ مطلب؟ کے منافق تو سب سے نیچے درجے میں ہوگا قیامت کے لیکن ہے تو کلمہ کو نا. کیسی جہنم میں جائے گا وہ؟ منافق کسے کہتے ہیں ذرا سمجھاؤ مجھے. منافق کی ڈیفینیشن قرآن سے سمجھاؤ. بھائی جس نے منافق اس اسلام کو قبول بولتے کیا لیکن اسلام اس کی گلے حلق سے نیچے نہیں اترا، منافق اسی اس کو کو منافق بولتے کہتے ہیں نا. ہیں منہ پر کچھ اور بولتا ہے اور دل میں کچھ اور بولتا ہے. وہ تو کہہ دے یہ کہ والی یہ اللہ ڈیفینیشن قرآن کے. سے دکھاؤ. میں نے یہ مت پہلی کہنا بار کہ دن کو کچھ بولتے ہیں رات کو کچھ. ہیں تو مسلمان نا، انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان تو کہا نا. بھائی میں نے پہلے بھی آپ کو یہ دکھایا، سورۃ المنافقین کی پہلی آیت ہے. میں نے آپ کی کہا کیا مجھے وہ پتا ہے کہتے پہلی کہ آیت اللہ. ہے، لیکن ابھی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، یہ قرآن کی چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 161، یہاں پہ محمد کو، محمد کے اپنے ماننے والے جو محمد کے ساتھ غزوہ احد میں گئے تھے، احد میں گئے تھے، یہ وہ لوگ محمد کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھا ہے، لال کچھا، یہ تو نے چرایا. تو یہ لوگوں نے محمد کے ساتھ بیٹھ کے غزوہ احد کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ بھائی منافقین بھی جاتے ہیں، سب کچھ جاتے ہیں، لیکن اللہ نے اسی آیت میں اوکے، جواب. تو یہ جو محمد کے ساتھ لوگ جا کے غزوہ احد کر رہے ہیں، لڑائی احد کی لڑائی میں حصہ لے رہے ہیں، محمد کے ساتھی تھے، مسلمان تھے، ورنہ کسی کافر نے تو احد میں حصہ نہیں نہ لیا تھا محمد کے ساتھ، تو مسلمان تھے. وہ مسلمان کہہ رہے ہیں اے محمد تو نے لال رنگ کا کچھا کیوں چوری کیا ہے؟ وہ تو نے چوری کیا اور کسی نے نہیں کیا. تو آپ اس سے پہلے جو آیتیں آپ پڑھ لینا، اس میں منافقین کی بات بھی ہو رہی ہے نا. جو لوگ ارے ٹھیک منافقین. ہے، لیکن یہ مسلمان منافق محمد کے ساتھ احد میں لڑائی کی انہوں نے، ہاں یا نہ؟ ہاں کیا، لیکن منافقین بھی ساتھ میں تھا بہترین. نا. تو وہ جن لوگوں نے محمد کے ساتھ احد میں لڑائی کی، وہی محمد کو کہہ رہے ہیں تو نے ہمارا لال کچھا چرا لیا ہے. وہی کہہ رہے ہیں نا. نہیں یار، یہ جو پہلے جو کانٹیکس ہے نا وہی پڑھ لینا آپ. ابھی تو نے کہا کہ یہ وہ لوگ، ایک سیکنڈ وکاس، جلیبی کم. ابھی تو نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محمد کے ساتھ احد میں لڑائی کرنے گئے تھے. تو نے کہا، میں نے کہا اوکے. اب یہ وہی لوگ ہیں جو محمد سے احد میں لڑائی کرنے گئے، انہوں نے ہی محمد کے اوپر الزام لگایا کہ تو نے لال کچھا چوری کر لیا ہمارا. تو اس کے بعد یہ آیت آئی تھی، رائٹ؟ ایک سیکنڈ اسی سورت تھوڑا پیچھے آئے 156 نمبر آیت کو لیں. اسی میں کافروں کی بات ہو رہی ہے، کافروں کی بات آگے جا رہا ہے. یہ کافروں کی بات ہے. کافروں کی بات، کافروں سے تو لڑنے گئے تھے نا احد میں. یہاں پہ اب احد ختم ہو گئی ہے، اب آپ مال غنیمت ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ وہ جو ویلویٹ کا لال کچھا ہے وہ تو نے چوری کیا محمد. ایک سیکنڈ بھائی یار، بات تو سن لیا کرو اور سمجھنے کی کوشش کرو. لال چڈا، ہاں جی بھائی، KGFG لال چڈا، سوری تھینک یو. یہ لال چڈا جو ہے، جو لوگ محمد کے ساتھ، ابھی آپ نے مانا اس بات کو، جو لوگ محمد سے عہد میں لڑنے گئے تھے کافروں کے خلاف،
جو ओहद में लड़ने गए थे, उन लोगों ने मोहम्मद को कहा कि वो लाल चड्ढा कहाँ है, तो ये आयत नाज़िल हुई। तूने इस बात को माना है? तो भाई काफिरों ने नहीं कहा था कि तूने लाल, भाई माले गनीमत जब डिस्ट्रीब्यूट करना है वो काफिरों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करना है या मुसलमानों के दरमियान? मुसलमानों के दरमियान। और मुसलमान कह रहे हैं मोहम्मद तूने लाल चड्ढा चोरी कर लिया। भाई एक सेकंड, इसी सूरत में थोड़ा पीछे आइए और कहते हैं अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, ला तकूनु, मत हो जाओ कल्लज़ीना, उन लोगों की तरह, कफरो, जिन्होंने कुफ्र किया, वक़ालू, और कहते हैं लिअख़वानिहिम, अपने भाइयों के बारे में। ये तो काफिर लोग कहते हैं, आगे पूरा कॉन्टेक्स्ट जा रहा है, काफिर कहते हैं इसमें। तो काफिर कहते हैं ना, लेकिन वो यार देखो कॉन्टेक्स्ट अभी तुम बात पूरी कर चुके हो मेरे साथ। 156 से लेके आप 161 तक आए हैं, इसके दरमियान में क्या हो रहा है? क्या उस टाइम के ऊपर अब ये गजवा हो चुका है 156 में कि नहीं हुआ? गजवा 157 में गजवा अब हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। अगर तुम अल्लाह की राह में कत्ल भी हो जाओ तो वैसे ही तुम्हें मौत आ जाएगी, तो अल्लाह तुम्हें मगफरत कर देगा। अभी गजवा नहीं हुआ, गजवा मौत नहीं हुआ। फिर अगर चाहे तुम मरो या कत्ल हो, अल्लाह के पास इकट्ठे होगे। ये 157 है। अब उसके बाद आती है, ये तो अल्लाह की रहमत है, हम आपके हक में बहुत नरम है, तंदख्वाह है। चेंज हो रहा है कॉन्टेक्स्ट, अब गजवा हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। अब आता है, ए मुसलमानों, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता। ये भी गजवा से पहले की बात है। और अगर छोड़ देगा तो तुम्हारी कोई मदद करेगा, गजवा से पहले की बात है। अब गजवा हो गया है 161 में, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो चुका है, गजवा अब हो चुका है। गजवा होने के बाद मुसलमान कह रहे हैं लाल चड्डा तूने चुराया नबी। यहाँ पर लाल चड्ढा कहा है मेरे भाई, इसमें आयत में तो साफ लाल चड्ढा तफसीर के अंदर है। यहाँ पे कोई ना कोई तो ब्लेम डाला है ना कुछ तो चोरी करने की खयानत की बात हो रही है ना। तो इसी आयत देखो, इसमें मुनाफिकीन भी थी, काफिर लोग भी, सब लोग कहते हैं, लेकिन अल्लाह ने आपका कॉन्टेक्स्ट हो गया खराब। अब आप जो मर्जी झूठ बोल लें, लेकिन आपका कॉन्टेक्स्ट भी हो गया खराब। और लाल चड्ढा तफसीर के अंदर लिखा हुआ है कि वेलवेट का लाल चड्ढा था जो कि मोहम्मद ने चोरी कर लिया। मोहम्मद का दिल करता कि उसके ठुल्ले के पास वेलवेट टाइप की चीज हो ताकि उसके ठुल्ले को मुलायमत मिले। वेलवेट की चीज मिलती नहीं थी, तो भाई लाल चड्ढे के ऊपर गेम चेंज हो गई। अब हम क्या करें? अब हम क्या करें और हम क्या करें? विकास खान साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आप जुड़े। मुझे नजर आ गया है कि आपके पास मजीद आर्ग्यूमेंट नहीं है, लाल चड्ढा खत्म हो गया है। थैंक यू। आप जाया करें ऐसे चैनल्स पे जहाँ पे लोगों को कॉन्टेक्स्ट और सारा कुछ नहीं पता होता, वहां पे आप बोल लेंगे। मेरे चैनल पे मैंने आपको बहुत दफा कहा है, आपकी हमेशा फटेगी और आप रोएंगे। कैसे रोएंगे? ये ऐसे रोएंगे। दोबारा से दिखाता हूँ। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। बाय।